اب اسے سمجھنا اصل مطلوب کیا ہے، ثواب حاصل کرنا یا گائیڈنس لینا؟ اللہ نے نازل کس لیے کیا؟ ثواب تو ایک اضافی شے ہے، ایکسٹرا ہے، بونس ہے۔ اصل شے کیا ہے؟ نازل کیوں کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے کیا ہے، گائیڈنس کے لیے کیا ہے، ہدایت کے لیے کیا ہے۔ تو جب تک سمجھیں گے نہیں تو گائیڈنس کیسے پائیں گے؟ اگر آپ مجھ سے سمجھیں گے تو جو میری سمجھ ہے میں وہ آپ کو جو ہے نا ٹرانسفر کروں گا نا، جو میری سمجھ ہے، میں نے جو پک کیا وہ آپ کو بتاؤں گا۔ جس مفسر سے بھی سمجھیں گے تو وہ جو اس نے سمجھا ہے وہ آپ کو دے گا۔ تو آپ جب تک عربی زبان نہ سیکھیں تو کیسے آپ کو سمجھ آئے گی؟ دوسرے کے محتاج ہوں گے، جو اس کی سمجھ ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو عربی زبان سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی محنت۔ جس بندے نے انگریزی زبان سیکھی ہوئی ہو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ 6 سے 9 مہینے میں عربی زبان وہ اتنی جتنی سے قرآن مجید سمجھ آ سکتا ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ سمجھنے کا ایک وہ ہے، ظاہر ہے عمل اگر نہ کیا جائے تو یہ سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی نیت ہو کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق استوار کریں گے، اپنا کردار اس کے سانچے میں۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ پھر اسے دوسروں تک پہنچانا۔ دیکھیں جبریل امین نے پہنچایا کس تک؟ محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا کس تک؟ تمام امت تک۔ الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہو گیا، پہنچ گیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب، جس تک پہنچ گیا اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائے جن تک نہیں پہنچا۔ اور پھر اسے عام کر دیا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو اس میں حصہ ڈالنا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کہیں توہین ہو، اس سے پہلے اگر اس کردار کے حامل 10,000 مسلمان تھے تو توہین ہونے کے بعد اگر اسٹیٹسٹکس یہ بتائیں کہ اب یہ 25,000 ہو گئے ہیں، اگلی توہین کے بعد پتہ چلے لاکھ ہو گئے ہیں، اس سے اگلی توہین کے بعد پتہ لگے 10 لاکھ ہو گئے ہیں، توہین کا سلسلہ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ لازمی رکے گا۔ یہ شیطانوں کے شیطنت کا تقاضا ہے کہ روک دیں کہ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا، اس کا تو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، جس طرح مرضی روک لیں۔ مجھے یہ چیز سمجھ آئی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جو میں نے رکھی ہے وہ ازرو قرآن رکھی ہے، ازرو سیرت مطہرہ رکھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ نے وہی جذباتی طور طریقے اختیار کر کے دوسرے کے ہاتھ میں اپنی لگام پکڑانی ہے اور اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی مارنی ہے اور اپنا ہی نقصان کرنا ہے، اور اس سے توہین کا سلسلہ بھی نہیں رکنا ہے، دراز ہی رہنا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس پر اگر ہم عمل کریں تو اس کے نتیجے میں یقینی بات ہے کہ توہین کا سلسلہ بھی رک جائے گا، اور فائدہ کتنا ہوگا۔ اور بہترین جنگی حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ دشمن کی چال اس پر الٹا دو، دشمن کی چال اس پر الٹا دو۔ میں اس میں آخر بس مثال آپ کو دے رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں تشدد کیا جاتا تھا، زبانی تشدد بھی، وربل بھی تھا، فزیکل بھی تھا۔ آپ کے ساتھیوں پر تو بدترین تشدد کیا گیا نا، دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہم بیان بھی کرتے ہوئے مطلب زبان بھی جگتی ہے۔ حضرت سمیہ ایک خاتون ہیں، ایمان لے آئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان پر بدترین تشدد کیا گیا ہے، اور ان کے خامد کو پہلے قتل کیا گیا، 4 اونٹ منگائے گئے، 4 سمتوں میں ان کو منہ ان کے کیے گئے، پھر ان کے ساتھ ان کے 4 ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اور پھر ان کو ہانک دیا گیا۔ آپ سمجھ گئے کیا ہوا؟ یہ مکے میں ہو رہا ہے۔ وہ ان کی بیوی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت ہیں جو عورتوں کے ساتھ لوگ پھر جس طرح ظلم کرتے ہیں، جو آج ہوتا ہے وہ اس وقت تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، کوئی انسانی حقوق بھی نہیں تھے۔ اور آخر میں ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو شہید کیا ہے۔ اب دیکھیں غیرت کا تقاضا کیا تھا، ہر مسلمان اس بات پر کٹ نہ مرے۔ اچھا یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایمان میں کسی کی کمی ہوگی؟ جو اتنے مشکل حالات میں ایمان لے آئے تھے، انہیں مرنے میں کیا دشواری تھی؟ یہ مر گئے ہیں نا، اگر یہ کلمہ کفر کہہ دیتے تو نہ مرتے۔ ان کی غیرت کھا کے حضرت عمر کیوں نہیں آئے؟ ان کی غیرت میں حضرت ابو بکر صدیق کیوں نہیں آئے؟
ان کی غیرت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کیوں نہیں کیا؟ برعکس کیا، فرمایا کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کر رکھو، خبردار اگر کسی نے ہاتھ کھولے تو۔ آج اگر کوئی یہ بات کرے تو آپ سب کہیں گے بغیرت ہے، آپ کہیں گے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں آپ یا نہیں کہتے؟ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چڑھ گئی ہے۔ ہدایت تو یہی ہے، محمد رسول اللہ کا طرز عمل تو یہ ہے۔ ہوا کیا؟ وہ یہ کیوں کر رہے تھے سب؟ وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ یہ وائلنس ہو جائیں، یہ تشدد کریں۔ یہ چند ہیں، اس تشدد کے نتیجے میں سب ایک پیج پر آ جائیں گے۔ قبیلے بٹے ہوئے ہیں، پولرائزیشن ہے، ہم کہتے ہیں انہیں مارو، ہاکس کہتے ہیں مارو، ڈبز کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو۔ تو جب یہ تشدد کریں گے تو اتفاق رائے ہو جائے گا، جیسے ہمارے ملک میں 9 مئی کے بعد ہو گیا ہے نا۔ یہ پلاننگ تھی، لیکن آگے جو ہے نا محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بن گئے مظلوم، جسے آپ کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، خاموش اکثریت، عوام الناس۔ ان سب کے دل جیت لیے محمد رسول اللہ نے اور ان کے ساتھیوں نے کہ یہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کہتے، انہوں نے تو ہاتھ باندھ رکھے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ظالم ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہیں، ابی ابن خلف ہے، یہ ظالم ہیں۔ یہ جلسے کر کے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، یہ جلوس نکال کے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، یہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کر کے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، یہ ظلم سہ کے سمجھایا گیا ہے۔ یہ تھا اندر اندر دل فتح ہو گئے، خاموش اکثریت ہے مگر سائلنٹ ہے۔ وہ اعلان نہیں کریں گے کہ یہ ٹھیک ہیں، لیکن اندر سے مان رہے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں اور یہ لوگ ظالم ہیں۔ اگر بدر میں ایک طرف 1000 تھا، دوسری طرف 313 تھے، 313 غالب آ گئے تو وہ 1000 پہلے سے مفتوح تھا۔ جن کے ہاتھ میں تلواریں تھیں ان کے دل شل تھے، ان کے دل گواہ تھے کہ جن کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں یہ سچے لوگ ہیں، یہ مظلوم لوگ ہیں اور ان کو جینے کا حق نہیں دیا گیا مکے میں، وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے چال الٹ دینا۔ چال میں آ جانا ناکامی ہے اور چال الٹ دینا کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کوئی بصیرت، جہاں اللہ نے ہمیں جنون دیا ہے، عشق دیا ہے، محبت دی ہے، اس اللہ سے تھوڑی سی سمجھ بھی مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔